السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور۔ فقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی روضۃ محمد فی الریاض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2-3 مقامات سے چند آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان اہل بیت کی محبت ہے۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں، کچھ انعامات ایسے رکھے ہیں جو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہیں، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے۔ آدمی چاہ کر بھی وہ نعمتیں حاصل نہیں کر سکتا۔ مثلاً کسی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہو جانا اور آپ پر ایمان لے آنا، یہ نعمت وہ ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ماں باپ کا اختیار کہ میں کیسے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔
خاندان کا اختیار کہ فلاں گھرانے میں پیدا ہو جاتا، یہ اللہ کی عنایت ہے، اپنے اختیار میں نہیں۔ کس شہر میں پیدا ہوں، فلاں شہر میں پیدا ہو جاتا، یہ اپنے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ مرد پیدا ہو گیا، عورت ہوتا، عورت پیدا ہو گئی، میں مرد ہو جاتا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خاندان، آپ کا اہل بیت امت میں ایک نمایاں مقام اور شرافت رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کئی جگہ ذکر فرمایا۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں جو آپ کو دین کی دعوت دیتا ہوں، دین کا پیغام دیتا ہوں، اس پر میں آپ سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، بس میں یہی چاہتا ہوں کہ میری قرابت کا خیال رکھو، میری رشتہ داری کا خیال رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جن لوگوں کی شفاعت مجھ پر لازم ہوگی، ان میں سے ایک وہ لوگ بھی ہوں گے جو میری قرابت کا خیال رکھتے ہوں گے، ان سے محبت کرتے ہوں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قرابت میں جن لوگوں کی محبت کو لازم کر دیا ہے، ضروری کر دیا ہے، وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ میرے اہل بیت ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، میری صاحبزادیاں ہیں، میرے نواسے ہیں، میری نواسیاں ہیں، میری ازواج ہیں۔ اللہ نے ان کی محبت کو لازم کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ مجھ سے بلا وجہ کی چپکلش رکھتے ہیں، خار رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں اس شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جس شخص کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی۔ جس شخص کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی، اس شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت لازم ہے، ضروری ہے۔ صحابی رسول ہیں کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ اللہ نے یہ جو فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا یوں پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ کے آل کا ذکر فرمایا یوں پڑھو۔ اور ایک جگہ فرمایا یوں کہو اللہم صلی علی محمد النبی الامی
وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں۔ علماء نے لکھا کہ آپ کے قرابت دار، آپ کے اہل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، جن پر زکوٰۃ حرام ہے۔ اب جن پر زکوٰۃ حرام ہے وہ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، بنو ہاشم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ اللہ نے غنیمت میں سے بطور خاص وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ حضور کے بعد سب سے پہلا حق خمس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار کو ٹھہرایا، جو آپ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا بے حد احترام فرماتے تھے۔ سمجھو، جو صحابی حضور کی سواری کا اس قدر احترام فرماتے ہیں، حضور کی سواری کا، جن جانوروں پر حضور نے سواری کی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کے وصال کے بعد ان جانوروں پر سواری نہیں کی، نہیں بیٹھے ان سواریوں پر، چھوڑ دیا، ان کے لیے چراگاہیں مختص کر دیں، جہاں چاہیں کھائیں پیئیں چریں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریوں کا احترام ہے۔ تو سوچو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت کیا ہوگی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کسی کام کے وقت۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے، فرمایا امیر المؤمنین کیا خیال ہے کہ اس وقت اگر آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے چچا آ جائیں، موسیٰ علیہ السلام کے چچا آ جائیں تو آپ ان کا کیسا اکرام کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے حد احترام کروں گا۔ کہا تو سوچو موسیٰ علیہ السلام کے چچا ہیں تو ان کے لیے اتنا اکرام جو رسول اللہ کا چچا ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے کہ حضرت میں تو آپ کا نہیں، آپ کے والد کا احترام بھی اپنے باپ سے زیادہ کرتا ہوں، آپ کے والد کا احترام بھی اپنے باپ سے زیادہ کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کو آپ کے والد سے زیادہ محبت تھی عمر بن خطاب کے والد سے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب پہلا خطبہ دیا خلیفہ بننے کے بعد تو فرمانے لگے کہ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں صدیق اکبر اپنی قرابت داری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کو 1000 گنا ترجیح دیتے ہیں۔ جہاں حضور کی قرابت داری آ جائے گی، حضور کی رشتہ داریاں آ جائیں گی، حضور کا خاندان آ جائے گا، صدیق اکبر کا سر جھک جائے گا، صدیق اکبر کا سر جھک جائے گا۔ اور یہ زبانی نہیں، ان حضرات نے کر کے دکھایا، کر کے دکھایا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولا بیٹے، سکے بیٹے نہیں، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، پھر ان کے بیٹے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ، پھر حضرت اسامہ کی بیٹی، یعنی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی۔ سوچیں، ایک غلام جنہیں آزاد کر دیا گیا، پھر غلام کا بیٹا، پھر تیسری نسل حضرت اسامہ کی بیٹی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جاتی ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جاتی ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ انہیں دیکھ کر کھڑے ہوئے، محبت سے اپنی جگہ پر بٹھایا اور فرمانے لگے، آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، آپ کو دیکھتے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا۔ حضور کی قرابت کی وجہ سے، کہ چونکہ حضور کو حضرت زید بن حارثہ سے پیار تھا، حضور کو حضرت اسامہ بن زید سے پیار تھا، حضور کی قرابت کی وجہ سے آپ کا احترام مجھ پر لازم ہے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ سکی اولاد نہیں، حضور کی نسبی اولاد نہیں، حضور کے منہ بولا بیٹے، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کی بیٹی وہ جاتی ہے تو اس کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو سنو، میرا اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، میرا اہل بیت، میرا خاندان کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا نہ سوار ہو سکا ناکام ہو گیا۔ فرمایا کل قیامت کے دن پوچھوں گا میں اپنے اہل بیت کے بارے میں، میرے اہل بیت سے آپ نے کیا برتاؤ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کے اہل بیت کا اس قدر احترام کرتے، ایسی محبت۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40,000 درہم کا باغ وقف کر دیا، پوری آمدنی وقف کر دی کہ اس کی تمام اخراجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو حج کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اور پہرے کے لیے کسی عام انسان کی ڈیوٹی نہیں، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور سارے پیسے اپنی ذاتی اخراجات سے۔ یہ کیا ہے؟ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت کو پانے کا طریقہ یہ ہے، جن سے حضور کو محبت ہے ان سے ہمیں محبت ہو جائے، جن سے حضور کو محبت ہے، جو حضور کے خاندان سے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ علماء نے لکھا قیامت تک آنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، ان کا احترام ہم پر لازم ہے حضور کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اللہ سے محبت کرو، اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں پیدا کیا، اور مجھ سے محبت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور فرمایا میرے خاندان سے
میری وجہ سے محبت کرو، میرے خاندان سے میری وجہ سے محبت کرو۔ کل قیامت کے دن فرمایا پوچھوں گا میں کہ آپ نے میرے خاندان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت یا خاندان کی بات آتی تو قسم کھا کر کے کہا جاتا کہ سر جھک جاتا تھا، سر جھکا لیتے، عمر اپنی ذات کو ختم کر دیتے کہ حضور کے خاندان کے سامنے عمر کی کوئی حیثیت، کوئی حیثیت۔ یہ حضور کی محبت کی وجہ سے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ متعین فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ سینئر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً تمام غزوات میں شریک رہے، تمام غزوات میں شریک رہے، سینئر ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، آپ کے صاحبزادے، آپ کے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک 7.5 سال کے ہیں اور ایک 9 سال کے ہیں۔ آپ کے ساتھ غزوات میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفہ مقرر کیا، اپنے صاحبزادے کو 3000 درہم دیے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3500 درہم وظیفہ مقرر کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادے نے پوچھا، کہا کہ ابا جان کس چیز کو سامنے رکھ کر کے آپ نے یہ تقسیم کی ہے؟ جب یہ بچے تھے میں تو حضور کی رفاقت میں جہاد کیا کرتا تھا آپ کے ساتھ، آپ نے میرا وظیفہ کم رکھا، ان کا وظیفہ زیادہ رکھا، اعتراض نہیں، سمجھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، عبداللہ تمہارے ابا سے زیادہ حسن و حسین کے ابا حضور کو محبوب تھے، تمہاری ماں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و حسین کی ماں سے زیادہ محبت تھی، تم سے زیادہ حضور کو حسن و حسین پیارے تھے، میں تو حضور کے پیار کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ وظیفہ مقرر کیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں پہلوان تھے، رستم تھے، بادشاہ کے خاص تھے، یومیہ 5 روپے وظیفہ میں ملا کرتا تھا، اور بادشاہ کا اعلان تھا کہ ہمارا یہ رستم ہے، ہمارا یہ پہلوان ہے، کوئی اس کے ساتھ کشتی نہیں کر سکتا۔ ایک دن ایک لاغر دبلا پتلا شخص آیا، اس نے آ کر کے جنید کے چیلنج کو قبول کیا، کہا کہ میں اس کے ساتھ کشتی کروں گا، میں اس کے ساتھ کشتی کروں گا۔ اور یہ خبر پھیلتے پھیلتے بادشاہ تک پہنچی، اسے سمجھایا گیا کہ بھائی یہ جنید تو رستم ہے، پہلوان ہے، اس کے سامنے تو بڑے بڑے پہلوان نہیں ٹکتے، آپ کی کیا طاقت ہے، آپ اس کے ساتھ کشتی کریں گے، اپنے اوپر رحم کھائیں۔ اس نے کہا نہیں، میں کشتی کروں گا۔ بادشاہ نے کشتی کا اہتمام کیا اور بذات خود بادشاہ اس کشتی میں شریک ہوا۔ اعلان کر دیا گیا فلاں دن کشتی ہوگی، اور ایک اجنبی شخص جو ہے اس نے رستم کے چیلنج کو قبول کر لیا ہے اور وہ رستم سے کشتی کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ بادشاہ اشتیاق میں خود شریک ہوا۔ اب جنید بغدادی جب کشتی کے میدان میں اترا
اس لاغر دبلے شخص نے حضرت جنید بغدادی سے جب پنجہ آزمائی کرنی شروع کی تو قریب ہو کے کہا کہ جنید تم رستم ہو، ٹھیک ہے، میں محمد الرسول اللہ کا خاندان کا شخص ہوں، میرے گھر میں فاقے ہیں، میرے ذہن میں اور کوئی ترتیب نہیں آئی، یہی ایک شکل آئی کہ میں آپ کے چیلنج کو قبول کروں اور آپ کے ساتھ کشتی کروں۔ اگر تو شکست کھا گیا تو وقتی طور پر تو تیری ناکامی ہوگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چشم و چراغ، اس کے گھر کا چولہا جل جائے گا۔ جنید بغدادی بات دل میں اتر گئی، پنجہ آزمائی ہوتی ہوتی اس کمزور لاغر نے گرایا نیچے، چت کر دیا۔ اب سارے حیران ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہوا۔ بادشاہ نے کہا یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، دوبارہ ہوئی، پھر اس لاغر دبلے نے گرا دیا، تیسری مرتبہ ہوئی، پھر اس لاغر دبلے نے گرا دیا۔ اب بڑی سبکی ہوئی جنید کی بھی، بادشاہ کی بھی۔ بادشاہ نے سزا کے طور پر اس کا منہ کالا کر دیا اور شہر میں گھمایا، کہا کہ آپ نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ رات کو جنید بغدادی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا جنید تم نے مجھے اور میرے خاندان کو اونچا کرنے کے لیے جو عمل کیا ہے، آؤ میں اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ اپنے سینے سے لگایا، فرمایا ہے یہ جو تمہیں وقتی طور پر شرمندگی ہوئی ہے، ندامت ہوئی ہے، اس کے بدلے کا ذمہ دار میں ہوں۔ اللہ اس کے بدلے میں تمہیں آخرت میں کیا دیں گے، دنیا میں کیا دیں گے، آپ دیکھیں گے۔ بس پھر کیا تھا، تھوڑا ہی وقت گزرا، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے کایا پلٹ کی، اور آج بڑے بڑے اکابر اولیاء سب کا سلسلہ حضرت جنید بغدادی سے ملتا ہے، سب کو انہی سے فیض پہنچ رہا ہے۔ یہ نام، یہ عزت اس لیے ملی کہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت پر قربان کر دیا، اپنی عزت کو حضور کی قرابت پر، حضور کی عزت پر قربان کر دیا۔ میرے عزیزو، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا خاندان اللہ کی قسم کھا کہتے ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنی ماں باپ سے زیادہ ان کی محبت ہم ان کے مقابلے میں اور کو کسی کو ترجیح نہیں دیتے۔ جو فرق مراتب اللہ نے رکھا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت، آپ نے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میرے یہ نواسے، ان کی والدہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور حضور کی دعا ہے یا اللہ جو میں اس سے محبت کرتا ہوں آپ بھی ان سے محبت کیجئے، جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ آپ ان سے بھی محبت کیجئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں حاصل ہو تو پھر آپ کے خاندان کو، آپ کے اہل بیت کو اپنے سر پر رکھنا ہوگا، ان کی عزت احترام اپنے لیے لازم سمجھنا ہوگا، اور ان کی عزت احترام اس میں نہیں ہے میرے پیارو کہ بھئی محرم آیا تو حلیم پکا دیا، محرم آیا تو سبیل لگا دی، محرم آیا تو کالے کپڑے پہن لیے، محرم آیا تو مرثیے پڑھ لیے۔ نہیں، ان کی محبت تو اس بات میں ہے کہ جان دیتے ہوئے بھی، میدان کربلا میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کیا، سجدہ نہیں چھوڑا، نماز نہیں چھوڑی، صبر نہیں چھوڑا، اخلاقیات نہیں چھوڑے، حق پر سچ پر جمے رہے، استقامت دکھائی، پورا خاندان شہید ہو گیا، باوجود اس
ترس رہے تھے، لیکن اس وقت تنہائی میں، بے بسی کے عالم میں حضور کی طریقے پر جم گئے۔ میرے عزیزو، آج غزہ کے مسلمان، ہزاروں لاکھوں مسلمان موجود ہیں، لیکن وہ بے دردی کے ساتھ شہید کیے جا رہے ہیں۔ سلام ہے انہیں، حق پر جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ ایک خاتون 4 بچے شہید ہونے کے بعد بھی کہہ رہی ہے، اے اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، کوئی شکوہ نہیں ہے، شکر ادا کرتی ہوں آپ نے مجھ سے 4 بیٹوں کی قربانی کو قبول کر لیا۔ یہ حسینی ہیں، یہ محمدی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ کے دین پر قائم ہیں، جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، لیکن موقف بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے عزیزو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے اہل بیت کی محبت، یہی ہے دین پر استقامت، اخلاقیات، نمازوں کا اہتمام، سجدوں کا اہتمام، ایثار و ہمدردی۔ یہ چیزیں آ گئیں تو ہم حسینی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں اہل بیت سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔